بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا گویا وہ جنت کا راستہ ہی بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جنت اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور کرم نوازی کا مقام ہے۔ جنت اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور کرم نوازی کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو انسان اس مقام برکت میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا، جو جنت میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا، وہ ایسے ایسے انعامات سے نوازا جائے گا کہ جو کبھی اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھے۔ جیسا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ کسی انسان کے دل پر ان کا خیال گزرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ان نعمتوں کے حصول کے ساتھ ساتھ زوال نعمت سے محفوظ فرما دینا بھی اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے انعامات میں سے ایک ایسا انعام ہوگا جو ان محبوبان باری تعالیٰ کو من جانب رب العلا بعد دخول جنت عطا فرما کر مستقبل کے معاملے میں بے خوف کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ شافع محشر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے تو ایک پکارنے والا پکارے گا کہ تمہارے لیے یہ ہے کہ تم ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہ پڑو گے، ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی نہ مرو گے، ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہ ہوگے، اور ہمیشہ خوش رہو گے، کبھی غمگین نہ ہوگے۔ سبحان اللہ۔ ان فضائل و برکات کے پیش نظر ہر ذہین و سمجھدار شخص کو چاہیے کہ جنت کے حصول میں معاون و مددگار نیک اعمال کی ادائیگی اور اس نعمت عظمیٰ سے محروم کروا دینے والے برے اعمال سے محفوظ رہنے پر استقامت حاصل کرنے کی بھرپور کوشش جاری رکھے، کیونکہ جس کے پیش نظر کوئی بڑا مقصد ہو تو اسے غفلت و سستی اختیار کرنا بیوقوفی و جہالت کی واضح طور پر یہ علامت ہے۔ جنت جیسے اعلیٰ مقام سے محروم کروا دینے والے اعمال میں سے ایک عمل اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کرنا بھی ہے، اور شکوہ شکایت کے ذریعے نہ شکر پن میں مبتلا ہونا بھی ہے۔ بدقسمتی سے آج ہمارے مسلمانوں کی اکثریت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ شکایت جیسے کبھی ترین فعل میں انجام کی پرواہ کیے بغیر مصروف و مشغول ہے۔ علم دین سے دوری کے باعث غالباً اکثر مسلمان ایسے ہیں کہ جو اسے گناہی تصور نہیں کرتے، اور انہیں اس بات کا احساس و شعور حاصل نہیں کہ بے پرواہی کے ساتھ زبان سے نکالے جانے والے یہ الفاظ ان کے لیے کس قدر خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ شکوہ شکایت کے ناجائز و حرام ہونے کی وجوہات کیا کیا ہیں؟ جب بندہ نعمتوں کی کمی یا موجودہ نعمتوں کے چھن جانے پر شکووں کا انبار لگا دیتا ہے تو گویا وہ یوں ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ معاذ اللہ تعالیٰ نے میرے معاملے میں انصاف سے کام نہیں لیا، یا تقسیم الہی ناقص ہے، یہ اللہ پاک نے ظلم سے کام لیا، یا وہ ہمیں بھول گیا ہے، یا ہم سے غافل ہو گیا ہے۔ یقیناً ہر سمجھدار مسلمان بخوبی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ بے انصاف، غافل، بھولنے والا، ظالم اور تقسیم میں نقائص کا شکار ہو جانے والا تصور کرنا، یا کم از کم ایسے الفاظ ادا کرنا کہ جن سے اس قسم کا تصور قائم کرنے کا شبہ پیدا ہوتا ہو، کس قدر بڑا گناہ ہے۔ یہ تو کوئی معمولی انسان بھی پسند نہ کرے گا کہ اس کے متعلق کسی کی اس قسم کی سوچ ہو، تو پھر ہر عیب و نقص سے پاک و منزہ
اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے لیے یہ سوچ کس طرح مناسب ہو سکتی ہے؟ چنانچہ اسی گناہ کی پاداش میں اس بندے کے لیے عذاب اور اللہ پاک کی ناراضگی لازم ہو جاتی ہے۔ اس قسم کی سوچ رکھنے والا یا اسے الفاظ کی صورت میں ادا کرنے والا خود کو حق بجانب تصور کرتا ہے، اور غلطی کرنے کے باوجود خود کو درست یا حق پر تصور کرنا بھی ایک قابل گرفت جرم ہے۔ شکوہ زبان پر اسی وقت جاری ہوتا ہے کہ جب موجودہ نعمتوں کی اہمیت نگاہ انسان سے نکل جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو حقیر و معمولی سمجھنا بھی یقیناً اللہ تعالیٰ کو غضبناک کرنے کے لیے کافی ہے۔ پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، شکوہ جاری ہونے کے اسباب کیا ہیں؟ عموماً شکوہ شکایت جاری ہونا دو سبب سے ہوتا ہے۔ نمبر ایک، نعمتوں کی کمی کا احساس، کہ بندے کو نعمتوں کی کمی کا احساس ہو، اور نمبر دو، موجودہ نعمت کا چھن جانا۔ یہ شکوہ جاری ہونے کے اسباب ہے۔ بندہ کب شکایت کرے گا، شکوہ کب کرے گا؟ یا تو نعمتوں کی کمی کا احساس ہوگا بندے کے پاس، وہ یہ سوچے گا کہ اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس یہ چیز ہے لیکن میرے پاس نہیں ہے، تو نعمتوں کی کمی کا احساس ہوگا۔ یا پھر موجودہ نعمت جو اس کے پاس تھی وہ چھن گئی، تو اب وہ شکوہ شکایت پیدا کرے گا۔ تو پہلا سبب نعمتوں کی کمی کا احساس۔ اس احساس کا پیدا ہونا کبھی تو شیطان کی جانب سے ہوتا ہے، کبھی رشتہ داروں، دوست احباب اور دیگر میل جول رکھنے والوں کی جانب سے پیدا ہوتا ہے، یا پھر اولاد کی جانب سے، اور کبھی کبھی فلمیں ڈرامے دیکھنے اور ناول و ڈائجسٹ وغیرہ پڑھنے کی بنا پر بھی یہ شکوے شکایت پیدا ہوتے ہیں۔ شیطان کی طرف سے اس طرح کہ وہ انسان کو بار بار دوسروں سے نعمتوں کے معاملے میں اپنا موازنہ و مقابلہ کرنے کی سوچ دیتا ہے۔ شیطان کی طرف سے اس طرح سے کہ وہ کیا کرتا ہے کہ سامنے والے سے تو مقابلہ کرنے کی سوچ دیتا ہے۔ مثلا اسے اس طرح سوچنے پر مائل کرتا ہے کہ فلاں کو اللہ پاک نے اتنی دولت سے نوازا ہے، اس کے پاس کار بھی ہے، اس کے پاس بہترین بنگلہ بھی ہے، اس کا کاروبار بھی بہت اچھا چل رہا ہے، لیکن تیرے پاس صحیح سے کھانے پینے اور بدن ڈھکنے کو بھی میسر نہیں ہے۔ فلاں کے بچے اعلیٰ اسکول میں پڑھتے ہیں، تیرے بچے ہندی میڈیم میں نہیں جاتے، اس کے بچے انگلش میڈیم میں پڑھ رہے ہیں۔ اس طرح سے شیطان یہ مائل کرتا ہے۔ پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، اور بھی کئی طرح کے خیالات شیطان کی طرف سے بندے کے ذہن میں آتے ہیں، جیسے کہ وہ تو ہر روز نئے نئے کپڑے بدلتا ہے، جبکہ ہمیں عید پر بھی نئے کپڑے نصیب نہیں ہوتے۔ فلاں کو کوٹھی عطا فرمائی ہے اور ہمارے پاس تو سائیکل بھی موجود نہیں، گھر ہے تو وہ بھی ٹوٹا پھوٹا جو بارش کے دنوں میں ٹپکنا شروع کر دیتا ہے۔ فلاں کے گھر روزانہ بہترین کھانا پکتا ہے، وہ روزانہ مرغ مسلم کھاتا ہے، اس کے گھر پہ روزانہ بریانی بنتی ہے، ہمارے پاس کیا ہے، ہمیں تو کھانا بھی ڈھنگ سے نصیب نہیں ہوتا۔ فلاں کو اللہ تعالیٰ نے اتنے حسن و جمال سے نوازا ہے اور مجھے ظاہری خوبصورتی سے بھی محروم رکھا، وہ تو اتنا خوبصورت ہے لیکن میں تو ایسا کوئی خوبصورت نظر نہیں آتا۔ فلاں کو کتنا ذہین بنایا ہے، کتنا دماغ ہے اس کے اندر، کتنا اللہ نے اس کو علم دیا ہے، ذہین بنایا ہے نا، اور مجھے کند ذہن فلاں کو کتنی پیاری آواز عطا فرمائی ہے، اور نعت کتنی اچھی پڑھتا ہے، بیان کتنا اچھا کرتا ہے، جب بولتا ہے تو لگتا ہے پھول جڑ رہے ہیں، تو اس کو کتنی پیاری آواز عطا فرمائی، اور مجھے کیسی بھونڈی آواز دی ہے، فلاں کو بولنے کی بہترین صلاحیت بخشی ہے اور مجھے ان نعمتوں سے محروم فرما دیا ہے۔ فلاں کھیل کود میں کیسا ماہر ہے، وہ کرکٹ کتنا اچھا کھیلتا ہے، وہ دیگر کھیل وہ کتنے اچھے کھیلتا ہے، لیکن مجھے تو کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ بھی سوچ آتی ہے کہ ایک بندہ ہے، وہ جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہے اس میں کامیابی اس کو مل جاتی ہے، کامیاب ہو جاتا ہے، جس چیز کو چھو دیتا ہے وہ سونا بن جاتا ہے۔ ایک میں ہوں کہ کچھ بھی کام کر لو، جس کو چھوتا ہوں سونا بھی ہوتا ہے تو مٹی بن جاتی ہے۔ تو اس طرح سے خیالات یہ شیطان کی طرف سے ذہن میں ڈالے جاتے ہیں۔ پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، اور کبھی اس طرح کہ دوسروں سے معاوضے کی سوچ دیے بغیر خود اپنی ذات میں موجود نقائص کی جانب بار بار توجہ دلاتا ہے۔ مثلا تیرے بال کم سیاہ ہیں،
بال تیرے جو ہے کالے نہیں ہیں زیادہ، یہ بھی سوچ شیطان کی طرف سے آتی ہے۔ اگر گہرے ہوتے تو بہتر تھا، کم گھنے بال بنائے اللہ تعالیٰ نے، خوب گھنے اور لمبے ہوتے تو کتنا اچھا تھا۔ ماتھا زیادہ چوڑا ہے، کچھ کم چوڑا ہوتا کتنا اچھا ہوتا۔ بھویں بہت موٹی ہیں، کچھ باریک ہوتی تو صحیح تھا۔ آنکھیں اتنی چھوٹی چھوٹی کیوں بنا دی؟ آنکھیں اگر بڑی ہوتی تو کتنا اچھا تھا۔ ناک اتنی موٹی سی نظر آتی ہے، پتلی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ ہونٹ اتنے موٹے موٹے کیوں بنا دیے؟ ہونٹ اگر جو ہے پتلے ہوتے، خوبصورت دیکھنے میں لگتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ میں تو بڑا پتلا دبلا نظر آتا ہوں، کاش کہ میری ہیلتھ ہوتی، میں تندرست ہوتا تو کیسا ہوتا، ہے نا۔ تو اس طریقے سے پیارے اور میٹھے اسلام بھائی، شیطان ہمیں اپنی ذات میں ہی نقائص نکالنے کی طرف مائل کرتا ہے۔ اللہ اکبر، دانت اتنے چوڑے، ان کے درمیان اتنا فاصلہ کیوں ہے؟ دانت میں جھری کیوں ہے؟ یہ گیپ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ فلاں کے دانت تو بہت اچھے ہیں، میرے دانت ایسے نہیں ہیں۔ اس طرح سے بہت ساری چیزوں، اپنے جسم کے اندر میری انگلیاں چھوٹی ہیں، میرا قد چھوٹا ہے، میں موٹا زیادہ ہوں، میں پتلا زیادہ ہوں، اس طرح سے بہت ساری چیزیں شیطان کی طرف سے ہم اپنی ذات کے اندر ہی کمی نکالنے لگتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی، جب اس موازنے اور اپنی ذات کے مشاہدے کا سلسلہ طویل یعنی کہ لمبا اور استقامت کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ بندہ بار 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 سوچنے لگتا ہے، تو بالآخر دل کے جذبات زبان کے ذریعے الفاظ کی صورت میں شکوہ شکایت بن کر ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ رشتہ داروں اور دیگر میل جول والوں کی طرف سے اس طرح کی کہ کبھی کبھی نعمتوں کی کمی کے باعث تانے دیے جاتے ہیں۔ دیکھ اس نے کتنی ترقی کر لی، اس کے پاس جو ہے کتنا کچھ آ گیا، تو کچھ کرتا ہی نہیں ہے، تجھ سے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اب یہ رشتہ داروں کی طرف سے تانے دیے جاتے ہیں، فلاں نے کتنی ترقی کر لی، تو کوئی کام بھی نہیں جانتا، تجھے کچھ آتا ہی نہیں ہے اور گھر میں بیٹھا رہتا ہے، جبکہ آپ کام کر رہے ہوگے، لیکن پھر بھی رشتہ داروں کی طرف سے تانے دیے جاتے ہیں۔ کبھی ان کی طرف سے ہمدردی کا اظہار اس احساس کو بیدار و شدید کر دیتا ہے۔ مثلا کبھی خاندان یا محلے کی ہمدرد خواتین یوں اظہار ہمدردی کرتی ہیں کہ ہائے بہن، اللہ نے تو تمہیں بڑا ہی محروم کیا ہوا ہے، نہ گھر کا، نہ ڈھنگ کا گھر ہے، نہ پہننے کے صحیح کپڑے ہیں، نہ کھانے کو اچھا کھانا ہے۔ عورتوں کا دماغ خراب کر دیتی ہیں پڑوس کی عورتیں، صحیح بتا رہا ہوں، ہوتا ہے یہ کہ عورتیں، پڑوس کی عورتیں ہوتی ہیں، رشتہ دار میں عورتیں ہوتی ہیں، اچھی خاصی ایک عورت کی زندگی چل رہی ہوتی ہے، لائف چل رہی ہوتی ہے، مرد بھی ہے اچھی خاصی لائف گزار رہا ہوتا ہے اور بہترین کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، 2 وقت کی روٹی کھا رہا ہے، مکان میں رہ رہا ہے، لیکن پھر بھی دوستوں کی طرف سے، پڑوسیوں کی طرف سے ذہن خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو عورتوں سے جب عورتیں ملتی ہیں تو کیا کہتی ہیں؟ بہن تیرے پاس تو اچھا گھر بھی نہیں ہے، پہننے کے صحیح کپڑے بھی نہیں ہیں، نہ کھانے کو اچھا ہے، میں تو تمہارے بارے میں سوچتی رہتی ہوں کہ پتہ نہیں تمہارے بچے اچھی تعلیم بھی حاصل کریں گے کہ نہیں کریں گے، تمہارے بچوں کو کیا ہوگا، تم جو بچے تمہارے چھوٹے چھوٹے اسکول جا بھی پائیں گے کہ نہیں جا پائیں گے، کل کو یہ بچیاں بڑی ہو جائیں گی، جب بچیاں بڑی ہوں گی تو ان کی شادی کیسے ہوگی، تمہارا میاں تو کچھ بھی نہیں کماتا، اس طرح کی باتیں کرتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اور اس طرح کی خود کو حاصل شدہ نعمتوں کا تذکرہ کر کے دوسروں کے لیے احساس محرومی میں اضافے کا سبب بن جاتے ہیں۔ مثلا کسی غریب رشتہ دار یا محلے دار کے سامنے کاروبار کی ترقی، پیسوں کی فراوانی، اچھے کھانوں کی کثرت، پکنک پوائنٹس پر جانے کے واقعات، نئے مکان یا گاڑی وغیرہ کی خریداری کا ذکر کیا جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایسے لوگوں کے رخصت ہو جانے کے بعد بھی ان کے الفاظ غریب و محروم شخص کے ذہن میں گونجتے رہتے ہیں، اور پھر اس کا نتیجہ گھر میں لڑائی جھگڑے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ شکایت کے ذریعے دنیاوی و اخروی سکون کو تباہ و برباد کرنے کی صورت میں نکلتا ہے۔ یوں ہی دوست احباب کسی نعمت کی کمی کو بنیاد بنا کر مزاحیہ جملے کسنا اور اس کے باعث الٹے سیدھے القابات، مثلا کالو، لنگڑے، کانے، بدھو، لولے، ٹنٹے، چندھے وغیرہ سے بھی نوازتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ احساس محرومی کو قوی کر دیتا ہے۔ جواب میں اب جو نشانہ بننے والا انسان ہوتا ہے،
تو اس جھیپ کو مٹانے کے لیے زبردستی ہنستا رہتا ہے، لیکن جب تنہا ہوتا ہے اور خصوصاً جب آئینے میں اپنے سراپے کا جائزہ لیتا ہے تو بعض اوقات بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، اور پھر شیطان زبان کو گستاخانہ کلمے بولنے اور دل کو اس قسم کی باتیں سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ اے اللہ، نہ تو مجھے محروم کرتا، نہ میرا مذاق اڑایا جاتا، آخر مجھ کو محروم کر کے تجھے کیا فائدہ حاصل ہوا؟ اگر مجھے بھی دوسروں کی طرح نعمتوں سے نواز دیتا تو کم از کم میں مذاق اڑانے اور بار بار دل آزاری سے تو محفوظ ہو جاتا۔ اولاد کے ذریعے اس طرح کی جب ان کے بچے اسکول یا محلے یا دیگر رشتہ داروں کے گھروں میں دوسرے بچوں کو مختلف نعمتیں کھاتے پیتے اور والدین کے ذریعے اپنی خواہشات کی تکمیل ہوتے دیکھتے ہیں تو ان کا ننھا سا دل شدید احساس سے کمتری کا شکار ہو جاتا ہے، اور جب یہ بچے گھر میں اپنے والدین کے سامنے معصومانہ انداز میں اس قسم کے مطالبات کرتے ہیں کہ فلاں بچہ آئس کریم کھا رہا تھا، ہمیں بھی لا کے دے دیجیے، یا فلاں کو اس کے ابو نے سائیکل دلوائی ہے، آپ ہمیں بھی لا کر دے دیجیے، یا فلاں کو اس کے ابو نے اچھے کپڑے سلوائے ہیں، ہمیں بھی سلوا کے دے دیجیے، کلاس میں بچے ہمارا مذاق اڑاتے ہیں۔ پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، اس طرح کی باتیں سن کر بندہ پھر زبان پر شکوے شکایت لانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ تھا پہلا سبب، جو کہ دو سبب بتائے گئے تھے نا، کہ نعمتوں کی کمی کا ہونا۔ ایک تو یہ بتایا گیا تھا نعمتوں کی کمی کا احساس ہونا،